अगर आप तमाम जंगों, तनाज़ात, सार्फिन की ग़ुलामी और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को नज़रअंदाज करें जो इसने पैदा किए हैं, तो तेल इंसानियत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। इसने हमारी आलमी तरक्की को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया है, लेकिन तेल महदूद मिकदार में दस्तयाब है। ये एक गैर तजदीद शुदा वसीला है, जिसका मतलब ये है कि ये एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये एहसास कि इंसानियत ईंधन के ज़राए के ख़िलाफ़ दौड़ रही है, मुतबादल तवानाइयों को एक मरकज़ी मसला बना देता है। स्विच ग्रास, इथेनॉल, बायोडीज़ल और हवा और शमसी तवानाई जैसे तसव्वुरात जल्द ही हकीकत में दुनिया को तवानाई फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनमें से हर एक को बड़े पैमाने पर तवानाई पैदा करने के लिए अपनी रुकावटों का सामना है। इसीलिए साइंटिस्ट हमारे सैयारे पर मुसलसल नए और अनोखे तरीके तलाश कर रहे हैं ताकि इसकी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कुछ साइंटिस्ट हमारी ज़मीन से आगे रात के आसमान की तरफ देख रहे हैं। ये बात सामने आई है कि हम चांद से बिजली पैदा कर सकते हैं। इसकी बदौलत जो समुद्री लहरें चांद की कशिश शकल के असर से ज़मीन की समुंदर में पैदा होती हैं, ज़मीन पर सूरज और चांद दोनों कशिश शकल का असर डालते हैं। सूरज चांद से साइज़ में कहीं बड़ा है, लेकिन चांद ज़मीन के बहुत करीब है, तकरीबन 2,29,000 मील के फासले पर, जबकि सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला 93 मिलियन मील है। चांद ज़मीन पर सूरज के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा कशिश शकल का असर डालता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी को एक लचकदार गुलाफ की तरह तसव्वुर करें जो सैयारे को घेरे हुए है। जब चांद इस गुलाफ को अपनी तरफ खींचता है तो ये खिंचकर पतला हो जाता है और दोनों जानिब फैल जाता है। यही हाई टाइड्स कहलाती हैं। चांद की कशिश मुसलसल बरकरार रहती है, लेकिन ज़मीन की अपनी गर्दिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में हाई टाइड्स और लो टाइड्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ज़मीन पर इनकी पेशन गोई की जा सकती है, इस वजह से दुनिया के कुछ मकामात पर समुद्री लहरों की हरकत से तवानाई पैदा की जा रही है। चांद की कशिश शकल पानी के ज़खायर पर असर डालती है, जिसके नतीजे में हाई टाइड्स पैदा होती हैं। ये हरकत काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है जो पानी के साथ मुंतकिल होती है। हर वो चीज़ जो हरकत करती है, इसमें तवानाई मौजूद होती है, चाहे वो हवा हो या पहाड़ से नीचे गिरती हुई गेंद। इंसान विंड मिल के ज़रिए इस तवानाई को हासिल कर सकता है। साइंटिस्ट इसी असूल को इस्तेमाल करते हुए हाई टाइड्स की ताकत को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे डिज़ाइन के ज़रिए जो विंड मिल से मुशाबत रखता है। ज़ेरे आब टरबाइन जदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक नहायत सादा तस्वुर है। ये बुनियादी तौर पर विंड मिल की तरह होती है, जो समुंदर की तह या दरिया के फर्श पर नस्ब की जाती है। लहरें या पानी का बहाव जो हाई टाइड्स की वजह से पैदा होता है, हवाई जहाज़ के परों जैसे ब्लेड्स को घुमाता है। ये टरबाइन एक गियर बॉक्स से जुड़ा होता है जो एक बरकी जनरेटर से मुंसलिक होता है। इसके नतीजे में बिजली पैदा होती है जो केबल के ज़रिए साहिल तक पहुंचाई जाती है। एक बार जब ये बिजली ग्रिड में शामिल होती है तो इसे तकसीम किया जा सकता है। अगरचे ज़ेरे आब टरबाइन बुनियादी तौर पर विंड मिल जैसी ही होती हैं, लेकिन इनके ज़मीन पर नस्ब होने वाली चक्कियों के मुकाबले में कुछ फ़वाइद हैं। विंड मिल्स ज़मीन की ज़रूरत होती हैं, ख़ास तौर पर हवा के फार्मों के लिए, जहां दर्जनों या सैकड़ों विंड मिल नस्ब की जाती हैं। ज़मीन के इस्तेमाल का मुस्तकबिल यानी ज़मीन को कैसे तरक्की दी जाए और इसका क्या इस्तेमाल हो, एक अहम बहस का मौजू बनता जा रहा है। दुनिया की आबादी 6 अरब से तजावज़ कर चुकी है और मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से जगह की मांग बढ़ रही है।
نہ صرف رہائش کے لیے بلکہ فصلوں کی پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے بھی۔ زیر آب ٹربائن اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ زیر آب توانائی کے حصول کا ایک اور فائدہ پانی کی زیادہ ڈینسٹی ہے۔ چونکہ پانی ہوا کے مقابلے میں زیادہ گھنا ہوتا ہے، اس لیے ایک زیر آب ٹربائن کم رفتار اور کم جگہ کے باوجود اتنی ہی توانائی پیدا کر سکتی ہے جتنی کہ ایک ونڈ مل۔ زمین میں کسی مخصوص علاقے سے گزرنے والی ہوا کی مقدار غیر یقینی ہو سکتی ہے، جبکہ ہائی ٹائڈز کی حرکت توانائی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ ہائی ٹائڈز کا اترنا چڑھنا اتنا مستقل ہوتا ہے کہ کسی مخصوص علاقے کو اس کے ذریعے پیدا ہونے والی بجلی کی مقدار کے لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدان مہینوں کے دورانیے میں تالابوں میں موجود توانائی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے دو بنیادی پیمائشیں کی جاتی ہیں۔ ان پیمائشوں میں شامل ہے مین سپرنگ پیک ویلوسٹی، وہ زیادہ سے زیادہ رفتار ہے جو کسی مخصوص علاقے میں ایک ماہ کے دوران ہائی ٹائڈز کی حرکت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسری ہے مین نیپ پیک سائیکل، وہ کم سے کم رفتار جو ایک مہینے میں کسی علاقے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں پیمائشیں کسی بھی تالاب میں ایک مہینے کے دوران زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم رفتار کا اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ ان تیز یا ہلکی لہروں کے علاوہ بھی کچھ عوامل پانی کی رفتار کو متاثر کرتے ہیں۔ ارد گرد کا جغرافیائی ماحول، جیسے کہ علاقہ پتھریلا ہے یا ریتلا، پانی کی حرکت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی علاقہ تنگ ہے تو پانی کا بہاؤ زیادہ مرتکز ہوگا، جس کی وجہ سے رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کاغذ پر پانی کے بہاؤ کی خصوصیات کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک حقیقی دنیا میں تجربات نہیں کیے جاتے تب تک زیر آب ٹربائن کے اصل اثرات کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ آبی تحقیق کار جواری علاقوں میں پانی کی حرکت کو کافی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ابھی بھی نامعلوم ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کو خدشہ ہے کہ انسان زیر آب ٹربائن ٹیکنالوجی کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، بغیر اس کے اثرات کو مکمل طور پر سمجھتے ہوئے۔ اگر بڑی تعداد میں زیر آب ٹربائن جواری علاقوں میں نصب کی جائے تو کیا ہوگا؟ اگرچہ توانائی کو پیدا یا ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے پکڑا اور دوسرے استعمالات کے لیے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سمندر میں موجود کائنیٹک انرجی پہلے ہی آبی ماحول کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے، شاید ایسے طریقوں سے جنہیں ہم ابھی مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ جواری ٹربائنوں کے ذریعے توانائی کی پیداوار میں بہت جلدی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی بے حد پرکشش ہے۔ زیر آب ٹربائنز کسی بھی قسم کی CO2 گیس پیدا نہیں کرتی، اور ان کی توانائی کی پیداوار غیر جارحانہ ہوتی ہے۔ یہ صرف جواری حرکت میں موجود کائنیٹک انرجی کو پکڑ کر بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ زیر آب ٹربائنوں کے سمندری ماحولیاتی نظام پر اثر کے بارے میں بہت کم ڈیٹیل دستیاب ہے۔ ایک تیز گھومنے والا بلیڈ کسی چھوٹی مچھلی کو آسانی سے زخمی کر سکتا ہے۔ مچھلیوں سے محبت کرنے والے افراد یہ جان کر خوش ہوں گے کہ اس وقت زیر زمین ٹربائن بہت آہستہ گھوم رہی ہیں۔ ایک سیٹ 10 سے 20 چکر فی منٹ کی رفتار پر گھومتا ہے۔ جو ٹربائنیں چند فیٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہیں وہ مچھلیوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، لیکن اگلی نسل کی ٹربائنیں جو تیزی سے گھومیں گی ان کا کیا اثر ہوگا؟ یہ صرف یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آبی ماحول اس ٹیکنالوجی پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا چھوٹے سمندری جانور ان ٹربائنز یا ان کے بلیڈز پر جم کر ان کی رفتار کو کم یا مکمل طور پر روک بھی سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر میں زیر آب ٹربائنوں کے آزمائشی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی ٹربائن جو بجلی پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہے وہ ناروے کے کال سینٹر چینل کے فرش پر نصب ہے۔ اس ٹربائن کے بلیڈ 33 فٹ لمبے ہیں اور یہ 7 RPM کی رفتار سے گھومتی ہے، جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 60 فٹ تک ہے۔ دسمبر 2003 میں اس ٹربائن کے جنریٹر کو مقامی گاؤں کے بجلی کے گرڈ اسٹیشن سے جڑا گیا تھا۔ یہ واحد ٹربائن سالانہ 7 لاکھ کلو واٹ گھنٹہ بجلی پیدا کرتی ہے، جو علاقے کے تقریباً
35 گھروں کو بجلی فراہم کرتی ہے۔ ایک اور تحقیقی گروپ ٹربائنوں کے آب حیات پر اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ورڈنٹ پاور نے 35 کلو واٹ کی 5 ٹربائنیں نصب کی ہیں، جس کے ساتھ ایسا ساز و سامان منسلک ہے جو قریبی آب و حیات کی نگرانی کرتا ہے۔ مچھلیوں کو 18 فٹ کے فاصلے سے ٹریک کیا جاتا ہے اور ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب تک کوئی مچھلی ٹربائن کے بلیڈ سے نہیں ٹکرائی۔ برطانیہ بھی اب زیر آب ٹربائنوں کے ذریعے بجلی کی پیداوار پر تحقیق کر رہا ہے۔ میرین کرنٹ ٹربائن نامی برطانوی کمپنی نے آئرلینڈ کے ساحل کے قریب شمالی سمندر کے فرش میں ایک بڑے ڈھانچے میں 2 ٹربائنیں نصب کی ہیں۔ یہ ٹربائنیں بہت بڑی ہیں، ان کا ہر بلیڈ 60 فٹ لمبا ہے۔ جب یہ بلیڈ گھومتے ہیں تو یہ 1.2 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں، جو ایک بڑی تعداد میں گھروں کو بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسانیت چاند کی کشش سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کر سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں تو میرے چینل وزڈم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پہ موصول ہو سکے۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی تجاویز ضرور دیں، کیونکہ آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ چلیں ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔